کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن میں کتنی بار گناہ کرتے ہیں اور کتنی بار معافی مانگتے ہیں؟ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا رزق نہیں بھرتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ شاید ہمیں صرف ایک چیز کی کمی ہے؟ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے استغفر اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک لفظ کے بارے میں نہیں، بلکہ اس لفظ کے اندر چھپی ہوئی پوری زندگی کی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے۔ استغفر اللہ دو لفظوں سے بنا ہے، استغفار یعنی معافی مانگنا، اور اللہ یعنی ہمارا رب، یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ لیکن یہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ دل سے مانگنے کا نام ہے۔ جب آپ استغفر اللہ یا استغفار کہتے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں کمزور ہوں اور میرا رب بھی مجھے معاف کر سکتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کی اہمیت، قرآن پاک میں بار بار استغفار کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ استغفار کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، یہ بھی آیا ہے۔ سوچیں، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ رزق، خوشحالی اور برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار کے فائدے، پہلا، دل کا سکون۔ آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ استغفر اللہ کہتا ہے تو جیسے دل سے بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی صفائی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں پیسے نہیں آتے، برکت نہیں ہے، تو دوسرا فائدہ استغفر اللہ کا یہی ہے کہ اس سے رزق بڑھتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے استغفار کرو، رزق بڑھے گا، کیونکہ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان میں نہیں ہوتا، جہاں سے آپ نے بالکل بھی نہیں سوچا ہوتا۔ تیسرا ہے گھر کے میں سکون۔ گھر کے مسائل، شوہر بیوی کے جھگڑے، رشتوں میں دوریاں، یہ سب اکثر ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب گھر کا ایک فرد بھی دل سے استغفار شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ماحول بدلنے لگتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان صحیح ہوگا تو اس کو دیکھ کر باقی انسان بھی صحیح ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے اللہ سے قربت، یعنی اللہ کے قریب ہونا۔ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کے قریب ہے، اور جب اللہ قریب ہو جائے تو پھر کوئی خوف نہیں رہتا۔ اب یہاں پر مین ٹاپک پہ آتے ہیں، استغفار کرنے کا صحیح طریقہ۔ استغفر اللہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا۔ اصل استغفار کے 3 حصے ہوتے ہیں: گناہ کو ماننا، دل سے شرمندگی محسوس کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو استغفار واقعی اثر دکھاتا ہے۔ ایک حقیقت جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم اکثر سوچتے ہیں ہم تو بڑے گناہ نہیں کرتے، لیکن جھوٹ بولنا، کسی کا دل دکھانا، غیبت کرنا، نماز میں سستی، یہ سب بھی گناہ ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا، اور یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری زندگی کے بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دعا کی قبولیت کے سامنے ایک دیوار بن جاتے ہیں، اور وہ دیوار کیسے گر سکتی ہے؟ استغفر اللہ کی بدولت۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ایک چیلنج لیں، روزانہ کم از کم 2000 بار استغفر اللہ ضرور کریں۔ سوتے وقت بھی پڑھیں، اٹھتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے۔ خواتین اپنے اسپیشل ڈیز میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ صرف 7 ڈیز کر کے دیکھیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ میں نے آج استغفار کیا اور کل سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ صبر چاہیے، کنسسٹنسی چاہیے، لیکن جو بندہ لگاتار لگا رہتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ سزا نہیں ہوتے، وہ ایک اشارہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اور اس بلانے کا سب سے آسان طریقہ ہے استغفر اللہ۔ تو آج سے، ابھی سے اپنے
اپنی زبان کی عادت بنائیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کون لوگ آپ کا اگلا استغفر اللہ آپ کی تقدیر بدل جائے، کہ کس طرح آپ کی جو ہے وہ اگلی تقدیر استغفر اللہ کہنے سے بدل جائے آپ کی تقدیر۔ اسی لیے اب بھی استغفر اللہ کہیں اور اپنی لائف میں جو ہے وہ پریشانیاں وغیرہ سب کچھ ختم کریں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنوں کے ساتھ، اور میری ویڈیو پر اچھا سا کمنٹ بھی کر کے جائیے گا، استغفر اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ جب آپ لوگ میری ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں اور میں جب وہ کمنٹ دیکھتی ہوں، لائک کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔